قادیانی اور عام کافر میں فرق یہ ہے کہ عام کافر پہلے سے ہی منکر ہے، ان کے اوپر احکام نافذ نہیں ہے، ان کے اوپر مثلا زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، وہ زکوٰۃ نہیں ہے ان کے اوپر، لازمی نہیں ہے چونکہ وہ احکام کے مکلف ہی نہیں ہے۔ البتہ کافر ہیں، منکر خدا ہیں، اللہ کے رسول کے منکر ہیں، اس لیے ان کے متعلق جہنم کا فیصلہ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو بظاہر اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، ظاہری طور اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، اندر سے وہ کافر ہیں، ان کو بڑا منافق کہا گیا ہے، اور منافق کے لیے قرآن کا اعلان ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نمبر ایک، قادیانی اور عام کافر میں یہ فرق ہے کہ اگر آپ عام کافروں میں سکھ کو لے لیں، کسی غیر مسلم کو لے لیں، وہ صاف کہتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم مسلمان، اور قادیانی سے جب آپ کی ملاقات ہوگی وہ کہیں گے ہم اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، لیکن زبان سے کہنے کی حد تک ہے، اندر سے بالکل وہ مانتے ہیں۔ جب وہ کہیں گے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں، ان کی مراد وہاں پر غلام احمد قادیانی ہوتی ہے۔ جب وہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا مطلب غلام احمد قادیانی کا وہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو غلام احمد قادیانی کے جو قریب لوگ ہیں ان کو صحابہ کا درجہ دیتے ہیں، اور غلام احمد قادیانی کی جو بیویاں ہیں ان کو ازواج مطہرات کا درجہ دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ جس کا ذہن ایسا ہو، جس کی فکر ایسی ہو، وہ اور عام کافر برابر، یہ زندیق ہیں، یہ منافق ہیں، یہ اسلام سے خارج ہیں، ان کے ساتھ سختی کا معاملہ ہے فقہا کے یہاں، عام کافروں کے ساتھ سختی کا معاملہ۔ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قادیانی فکر شخص کو پکڑا دیوبند میں اور خوب پٹائی کی۔ کیا کی؟ خوب پٹائی کی۔ اور جب کسی نے ان سے کہا حضرت عام کافروں کی تو پٹائی نہیں کرتے آپ، عام کافروں کے ساتھ تو اس طرح کا معاملہ نہیں، فرمایا عام کافر اور قادیانی میں زمین و آسمان کا فرق ہے، ان کو تنبیہ کرنا ضروری ہے، ان کے ساتھ تو ہر معاملے میں سختی کرنا ہے، عام کافر کے ساتھ یہ حکم نہیں ہے۔ اور حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بہاولپور کے مقدمے میں قادیانی وکیل کو براہ راست کہہ دیا اگر تم دیکھنا چاہتے ہو میں ابھی تمہیں جہنم میں قادیانی کو جلتے ہوئے دکھا سکتا ہوں۔ وہ بڑا اس نے کہا کہ یہ ایسا شخص ہے یہ آرام سے دکھا سکتا ہے۔ براہ راست علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا قادیانیت کے خلاف محنت کرو، ختم نبوت کی محنت کرو، اور اس کے بعد فرمایا میری موجودگی میں اگر ان کے خلاف حکم کفر آ گیا تو بہت اچھا، اور اگر میرے مرنے کے بعد ان کے خلاف آپ لوگ جمع ہو گئے حکم کفر پر تو پھر میری قبر پر آ کر مجھے خوشخبری سنانا۔ تو علامہ کشمیری نے فرمایا۔ پھر علامہ کشمیری نے اسی دوران فرمایا قادیانیت کے خلاف محنت کرتے ہوئے ان کے رد میں فرمایا کہ ہم لوگ اس کے ذمہ دار ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی ہم حفاظت کریں، اور اگر ہم اس حال میں مر گئے کہ ہم میں سے کسی نے ختم نبوت کی حفاظت نہیں کی، یعنی قادیانیت کا رد نہ کرتے ہوئے ختم نبوت کی حفاظت ہم نہ کر سکے تو ہم سے بہتر وہ کتا ہے جو گلی میں پھرتا رہتا ہے۔ تو علامہ کشمیری رحمۃ اللہ نے واضح سنایا۔ اس لیے قادیانیت، مرزائیت اور عام کفر میں بڑا فرق ہے۔ وہ واضح کافر ہیں، ان کے لیے جہنم ہے، ان کے لیے سزائیں ہیں، لیکن قادیانیت اور مرزائیت کا مسئلہ یہ ہے ان کے اختیار کرنے والے ایسے ہیں جیسے دکان کے اندر رکھا ہوا ہے شراب، رکھی ہوئی ہے شراب اور باہر بورڈ لگا ہوا ہے آب زمزم۔ ٹھیک، ایک کافر جب کوئی چیز فروخت کرے گا، کوئی شراب بیچے گا، وہ صاف کہتا ہے یہاں پر کیا رکھی ہے؟ شراب رکھی ہے۔ کافر آ کر کافر ہی لے جاتا ہے، مسلمان اس سے بچتے ہیں۔ لیکن ایک قادیانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میرا نام عبداللہ ہے، میرا نام عبد الرحمن ہے، لیکن جب اس سے عقیدہ پوچھتے ہیں تو عقیدے کے اندر وہ آخری رسول کو مانتا ہے، غلام احمد قادیانی کو۔ تو یہ تو سراسر دھوکہ ہے۔ یہ تو ایسا ہی جیسے شراب باہر بورڈ لگا ہے آب زمزم کا اور بیچ رہا ہے شراب۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے باہر بورڈ لگا ہے کہ بیڑ کا گوشت ہے، بکری کا گوشت ہے اور بیل وغیرہ کا گوشت ہے جو حلال ہے، اور جب وہ گوشت باہر بیچ رہا ہے تو جب وہ دے رہا ہے تول کر کو وہ سور کا گوشت ہے۔ یہ تو خطرناک چیز ہے۔ اس لیے یقیناً اس میں قادیانیت سے دھوکہ لگ سکتا ہے، مرزائیت سے دھوکہ لگ سکتا ہے، عام کافروں سے دھوکہ نہیں لگ سکتا۔ اس لیے ان سے بچنے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں بچائے ان فتنوں سے۔